بڑی جنگ جس کا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے ذکر کیا، جس کا کتاب الفتن میں ذکر ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا، جس کے بارے میں حضور صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سارے، یا واصف علی واصف صاحب نے جس کا ذکر کیا، یہ ساری چیزیں اب بالکل ہونے کے قریب ہیں۔ بس آپ سمجھو کہ وہ جو جنگ شروع ہونی تھی وہ 4 سال پہلے شروع ہو چکی ہے، اور 2025 میں اس میں جو ہے وہ انٹینسٹی بہت بڑھے گی۔ اب اس کو ایک اور اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا نا، اجرام فلکی کی انرجی اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت جتنی بڑی مرضی پاورفل ہو، جتنی بڑی مرضی روشن ہو، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتی، سوائے خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ جنہوں نے چاند توڑ دیا، سوائے سرور انبیاء جنہوں نے سورج کو پلٹا لیا، سوائے مولا کائنات کے جن کے اشارے سے سورج پلٹا، یعنی رسالت ماب اور انفسہم مدینہ العلم، باب مدینہ العلم کے علاوہ کائنات میں اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے یہ کام کیے ہوں۔ سورہ والنجم اسی ستارے کے بارے میں آئی تھی جو اتر کے سرور انبیاء کی بارگاہ میں رسالت ماب کے دروازے پہ سجدہ کرنے آیا تھا۔ اب لوگوں کو شاید یہ جملہ عجیب سا لگے، لیکن وہ ستارہ آ کے اترا تھا نا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے دروازے کی دہلیز پہ۔ مدینے والوں نے دیکھا کہ وہ اوپر آیا، بہت بڑا ہو گیا، لوگ ڈر گئے، اپنے گھروں سے نکل آئے، پھر وہ چھوٹا ہونا شروع ہوا اور سکڑ کے سرکار ختمی مرتبت کی دروازے کی دہلیز پہ آیا اور پھر واپس اوپر چلا گیا۔ سورہ نجم کی وجہ تسمیہ میں وہی ستارہ ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سورہ نجم میں اسی ستارے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے معجزے طلب کیے تھے نا، تو سرور انبیاء سے لوگ پوچھتے تھے، چاند ٹوٹنے کا شق القمر کا معجزہ اظہر من شمس ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا اس کا۔ یعنی چاند ٹوٹتا ہے، نظر آتا ہے مدینے میں، اور بیت المقدس کے قریب سے کوئی قافلہ آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس رات میں ہم نے بھی آسمان پہ یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سینکڑوں اس کی گواہیاں مدینے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس وقت مدینے کا معاشرہ یہ کوئی سوشل میڈیا کا معاشرہ نہیں ہے کہ جی ویڈیو وائرل ہو گئی چاند ٹوٹنے کی، ورڈ آف ماؤتھ تھا، بالکل۔ اس کی ایویڈنس کو اکٹھے ہوتے ہوئے سالوں لگ جاتے تھے، لیکن وہ موجود ہیں۔ اب آ جائیں اسی طرف، تو بیٹا یہ جو 2025 ہے نا، یہ میں نے تمہید اس لیے بتائی ہے کہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، نہ ہم کہہ دیں گے تو ہو جائے گا، ہماری اوقات حیثیت کیا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جو ہونے والا ہے نا، اس کو یہ نظام سیکنڈ کرتا ہے۔ 2025 2025 اس کے اعداد کو جمع کرائیں، 2 + 0 + 2 + 5 جمع کریں تو بنتا ہے 9۔ 9 تھرسٹ کا عدد ہے، ترقی کا عدد ہے، کمپلیشن کا عدد ہے، اور نئے نظام کے شروع ہونے کا عدد ہے۔ اور دوسرا 2025 کے جو اعداد بنتے ہیں وہ ہے مارس کے اسپیکٹرم کے کنٹرول میں۔ سولر سسٹم ہے نا، ان کی انرجیز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ مارس جو ہے وہ گریک میتھ میں جنگ کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ جب 2025 کی پریڈکشنز میں اپنے چینل کے اوپر کر رہا تھا، اینول پریڈکشنز اپنے چینل کے اوپر کرتا ہوں، تو اس میں نے بار بار یہ ذکر کیا تھا کہ دس از دا ایئر آف وار پرووکنگز، وار چل رہی ہیں، ان کو پرووک کر دے گا۔ یہ بھی تو آپ نے کہا تھا نا کہ 2024 سے 2027 تک جنگوں کے سال ہیں۔ بیٹا 2021 سے 2027 تک جنگوں کے سال ہیں۔ اب یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی جس کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا، جب شام سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھو تو قیامت کے آغاز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چند سالوں کی گیم ہے، بہت زیادہ کوئی لمبی کہانی ہے، باقی بچی بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو جتنا مرضی کر دے، لیکن میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ اب زیادہ لمبا کام نہیں ہے۔ یہ جو شام سے شروع ہونے والی جنگ ہے نا، اس کے شعلوں کو اٹھے ہوئے آج 4 سال ہو گئے، اور جس 7 سال کی بڑی جنگ کا ذکر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں میں ہے، یہ اس کا 4تھا سال ہے۔ یہ جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملحمت الکبریٰ شروع ہو چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ میں اب پازز آئیں گے، سٹاپ نہیں آئے گا۔
اب وہ جنگ چاہے فلسطین کی ہو، وہ جنگ چاہے یمن کی ہو، وہ جنگ چاہے لبنان کی ہو، وہ جنگ چاہے ایران کی ہو، وہ جنگ چاہے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی ہو، وہ جنگ چاہے جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کی ہو، ان جنگوں میں وہ رشین یوکرین وار ہو، ان میں اب سٹاپ کا بٹن نہیں ہے، اب پاز کا بٹن آ سکتا ہے۔ اوکے، اب سمجھیے یہ پازز آ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ پازز آ سکتے ہیں، اب سٹاپ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اب یہ جو جس طرف نظام جا رہا ہے اس نے اب ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو یہ ڈسٹروائے کرنا ہے۔ اور جو سورہ بنی اسرائیل میں اسرائیل کے 2 فسادوں کا ذکر ملتا ہے، یہ جو ہے یہ اسی میں سے ایک ہے؟ اسرائیل کے 2 بڑے فساد تو ہو چکے ہیں، جس میں دونوں ان کے ٹیمپلز ان کے ہاتھ سے گئے ہیں۔ یہ تیسرا جو ہے نا، یہ اس کا ذکر ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کتاب الفتن میں ذکر کیا۔ ایسکٹالوجی کو پڑھیں نا، ایسکٹالوجی ایک بہت خوبصورت چیپٹر ہے، اور ایسکٹالوجی کے اوپر دنیا میں بہت بڑے لوگوں نے کام کیا ہے، مطلب جن کا میں فین ہوں، جن کا نام میں بڑی عزت سے لیتا ہوں، جن سے میں نے سیکھا، جن کے باتوں کو سن کے سیکھا، جن کی کتابوں کو پڑھ کے سیکھا، ان میں شیخ ناظم ہیں سائپرس والے، ان میں شیخ الشام ہیں امریکہ والے، یہ دونوں پردہ کر گئے ہیں، اور شیخ عمران ہیں، شیخ عمران حسین۔ عمران حسین صاحب کو میں بہت لمبے عرصے سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، ان کو پڑھتا بھی ہوں، ان کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت ریسنٹ ٹائم میں ایسکٹالوجی کے اوپر اگر کوئی بندہ اتھارٹی ہے میرے علم کے مطابق، دیٹ از شیخ عمران حسین، میں ان کو پڑھتا ہوں جی۔ جتنا انہوں نے کام کر دیا ہے نا، جتنی انہوں نے اس چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے نا، یہ جتنے لوگوں نے اینڈ آف ٹائمز کے اوپر کام کیا ہے ان کے پیچھے شیخ عمران حسین ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ 3 ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، نعمت اللہ شاہ ولی کی پرشین گوئیاں ہوں، نوسٹرڈیمس ہو، ان کے اوپر یعنی اتنے آسان اور اتنے مطلب خوبصورت پیرائے میں ان لوگوں نے گفتگو کی ہوئی ہے نا، اور اتنے اسلامی انداز میں گفتگو کی ہوئی ہے نا کہ عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ واٹ دے آر ایگزیکٹلی سیئنگ۔ وہ جو مشکل ٹرمز ہیں وہ ساری نکال کے، یہ لوگ جو ہیں اس بات پہ قائل ہیں تینوں کے تینوں کہ اب جو نظام شروع ہوا ہے یہ اٹس گوئنگ ٹورڈز دی اینڈ، یہ اپنی ورج پہ آ چکا ہے، اب اس کے بعد ڈکلائن ہے۔ اب ڈکلائن کو کتنے سال لگتے ہیں؟ سینکڑوں لگ جاتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں، اٹس ان دی گاڈز آف ہینڈ۔ لیکن اب معاشرہ ڈکلائن کی طرف آئے گا، وہ اپنی پیک کے اوپر چلا گیا، اپنی سائنس کی پیک کے اوپر چلا گیا، یعنی آپ نے کلوننگ بھی دیکھ لی، آپ نے ایک چیز دیکھ لی، اے آئی کو آپ نے، مشین جو ہے وہ وزڈم کو دیکھ لیا، اب وہ اپنے ڈکلائن کی طرف آئے گا۔ یا عام پیرائے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے نریٹ کیا ہوا ہے ایک چیز کو۔ کتاب الفتن کو چھوٹی سی کو 50-60 حدیثوں کی کتاب نہیں ہے، وہ بہت بڑی کتاب ہے، اس میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، سینکڑوں، اور اس میں ایک چیز کا ذکر ہے کہ یہ ہوگا، یہ فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشین گوئیاں دیکھ لیں تو نعمت اللہ شاہ ولی جو ہیں وہ بیسیکلی فقیر، میں بار بار یہی تو عرض کرتا ہوں، فقیر اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ فقر وہ چیز ہے جس کے بارے میں خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، جو خود فخر موجودات ہے، جو فخر کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، محبوب الہی ہیں، جن کے سر کے اوپر لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے، انما کا تاج ہے، المزمل کا تاج ہے، المدثر کا تاج ہے، اللیل آپ کی زلفوں کے بارے میں ہے، النجم آپ کی آنکھوں کی چمک کے بارے میں ہے، الفجر آپ کے رخسار کی چمک کے بارے میں۔ پورا قرآن تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرح کا قصیدہ ہے۔ تو جن کی اپنی ذات یہ ہو کہ اللہ ان کے اوپر فخر کر رہا ہو، اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے اپنے محبوب کو تم میں سے بھیجا، یعنی اللہ نے کوئی نعمت دے کے یہ جتایا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، اس کو یاد کرو۔ اللہ نے ایک نعمت کا جتایا ہے، اور وہ نعمت ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین۔ اور سرور انبیاء بادشاہ کونین کا جو ہے وہ لیول، ان کا جو ہے وہ ہم تو اصل میں ان کو سوچ ہی نہیں سکتے نا، ہماری تو وہ مطلب اس سے باہر ہے، بیونڈ آور تھنکنگ۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہماری تھنکنگ سے بہت باہر کی پرسنالٹی ہیں۔
لیکن جب وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں چھوڑا ہے کہ جس کو بیان کیا، اسی ایسپیکٹ کو، یعنی وہ خود جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے وہ بندے کو مومن بناتا ہے. یعنی وہ حدیث کی تفسیر جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ نور کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایمان جو ہے نا، اسلام پہ عمل کرنے کا نام جو ہے وہ نور ہے. تو وہ جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر چینج ہوتی ہے اسی سے تو فقیر روشن ہوتا ہے. مطلب میں یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس کیا ہوتا ہے، تو بھائی وہ جو ہے نا وہ اپنے گھر سے کچھ نہیں لاتے، وہ اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں، وہ سرور انبیاء کی تنویر سے روشن ہوتے ہیں. جب وہ تنویر سے روشن ہوتے ہیں تو ان کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے. سرور انبیاء نے کہا جو ہے حدیث قدسی میں، رسالت میں آپ کی زبان سے نکلی نا، ہے حدیث قدسی، آپ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کا مقام یہ ہے. تو وہ مومن جو اللہ کے قریب بھی ہے، قربت میں بھی ہے، وہ ولایت الہی کے درجے کے اوپر ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو نعمت اللہ شاہ ولی نے اگر کوئی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں تو ہم اس کے اوپر ایسے جو ہے منہ کھول کے کیوں دیکھتے ہیں کہ جی ہو یا کیسے ہو سکتا ہے؟ 800 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے بادشاہوں کے نام، ان کی اولاد، ان کے ٹینیور سمیت سارا کچھ بتایا ہے، نام لے کے. یعنی اس جو یہاں کے علاقے کی، انڈیا پاکستان کی جو ان کی پریڈکشنز ہیں وہ شروع ہوتی ہیں تیمور، امیر تیمور سے، کہ تیمور آئے گا، وہ فلاں علاقوں سے آئے گا، اس کا فلاں بیٹا ہوگا، نام لے کے، اس کا نام بابر ہوگا، اس کا فلاں اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام ہمایوں ہوگا، اس کا فلاں، ایک ایک نام لے کے اورنگزیب تک. اورنگزیب کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کی حکومت ڈکلائن پہ آئے گی. اورنگزیب کے بعد یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ اورنگزیب کے بعد جو ہے مغل سلطنت جو ہے وہ بالکل ڈکلائن پہ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی انگریز آ جائیں گے، فرنگی آ جائیں گے، 100 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد ایک ملک بنے گا. اس ملک کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت بنے گی جو دین کے نام پہ بنے گی، اور پھر وہ سلطنت جو ہے اس کے اوپر مشکلات آئیں گی، پھر وہ سلطنت باہر نکلے گی، اور پھر وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ میں ایک قلعہ بنے گی. کرنا ہم نے ہے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہو سکتا ہے، اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نہیں کہتا کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لا کے بٹھا دے. بیٹا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہماری اوقات ہے، حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے جب اپنا کام کرانا ہوگا نا، وہ بندے بھی باہر سے لے آئے گا، اس کو آتا ہے. وہ رب ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے عطا کرے. ہم لوگ جو ہے نا یہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے تو ہماری اوقات حیثیت ہے، نہ لے انہاں کو لڑی جانی ہے بیچارے کو، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو مطلب ظاہر سی بات ہے، جب انسان اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے، جب اس کو جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ میری چیزیں خراب ہو گئی ہیں. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت، بیٹا آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے جب تک سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی تعلیمات کو نہ پڑھیں اور ان پہ عمل نہ کریں. یہ بڑی سیریس بات، سیدھی سی بات کروں، میں کوئی مذہبی بات نہیں کروں. میری زندگی کے 20 سال گزرے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے، اور مجھے اس بات میں کوئی آر نہیں ہے کہ شاید میں نو مسلم ہوں. میں پیدا ہوا سادات کے گھر میں، ہمارے گھر میں دین بہت ڈیپ روٹڈ تھا. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب علماء اکیڈمی کے جو ہے وہ پروفیسر ہیں، میرے والد صاحب اسلامیات کے پروفیسر تھے، دادا ابو تھے. ہمارا ایک خاندان ہے، ہماری جو ہے رگوں میں دین بہت ڈیپ روٹڈ تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ مجھے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آتی. میں آپ کو ایک اپنے دادا جی کی کہانی سناتا ہوں. میرے دادا جی، اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل کرے، وہ بہت شاندار آدمی تھے. ہی واز ویری سینئر بیوروکریٹ، لیکن بہت شاندار مذہبی آدمی تھے. میں نے ان کا نام مذہبی حلقوں میں بڑی عزت سے لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. میں چھوٹا تھا، چھوٹا ان سینس کہ میں کوئی 7-8 سال کا ہوں گا، 3-4 کلاس کی بات ہے. تو والد صاحب کا ایک جملہ ہمیشہ وہ فرماتے تھے کہ ہم چونکہ پنجابی بولتے ہیں تو کہتے تھے کہ پتر اللہ تو بغیر گزارا نہیں. تو میں چھوٹا تھا، تیسری میں ہوں گا یا چوتھی میں ہوں گا. میں دادا ابو کے پاس چلا گیا. میں کہا دادا ابو، پنجابی میں بتاتا ہوں، میں کہا دادا ابو جڑے ابو کہندے نے کہ اللہ تو بغیر گزارا نہیں، تو اے جڑے اللہ نو نہیں مانتے مردے کیوں نہیں؟ تو مجھے ان کا ایک ایک جیسچر یاد ہے، ان کا لہجہ یاد ہے. انہوں نے اینک اتاری، اخبار پڑھے تھے، اخبار رکھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ پتر گل بڑی آسان ہے، اور تو اس ایج دے وچ ہے، اس عمر دے وچ ہے کہ تینوں میں سمجھاواں تے سمجھ آ جائے گی، لیکن ساری زندگی پتر تینوں اے رہے گا. میرے دادے نے دسیا سی، مجھے وہ جملہ یاد ہے آج تک. انہوں نے کہا سی پتر کوئی لوڑ نہیں کلمہ پڑھن دی، جس دن تینوں آپ لگے نا کہ تو بالکل ٹھیک رستے تھے، اس دن پڑھی کلمہ.
پھر انہوں نے ایک کتاب دی مجھے، اس وقت سب سے پہلی جو تفسیر کی کتاب دی وہ میرے دادا جی نے دی. میں نے وہ شروع کی، قرآن پاک تفسیر سے پڑھنا شروع کیا، حدیث پڑھی. زندگی میں نے کوئی 20 سال اس کے اوپر ریسرچ کی، یعنی اس وقت سے لے کے. تو میں نے جس وقت کلمہ پڑھا نا بیٹا، یہاں سے میں کوئی 23-24 سال کا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے، تو 23-24 سال جب میں نے یہ کتابیں پڑھی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، اس کے بعد جب مجھے سمجھ آئی کہ یس آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ، اس وقت میں نے کلمہ پڑھا. اس وقت میں نے جا کے مالک سے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مالک آج جو ہے نا یہ میرا یہ پہلا دن شمار کریں. وہ ٹھیک ہے، میں نے کلمہ پڑھا، پیدا ہوا ان کے گھر میں، لیکن پھر میں نے دین کو سیکھا. اور یہ سچی بات ہے بیٹا، یہ مطلب میں کوئی اپنی وہ نہیں کرا. کتاب سے میرا نا شوق میرے دادا جی نے ڈال دیا تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق ڈال دیا تھا. اس وقت یہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا تو پڑھ لیا. اس وقت ہمیں کتابیں خریدنی پڑتی. میں گھر سے کپڑے لینے جاتا تھا، کتابیں لے کے آ جاتا تھا. یہ بھی ایک دور رہا میرا. تو پھر اس کے بعد جب میں نے یہ کلمہ پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ واقعی اگر اللہ یہ کہتا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو واقعی یہی ہے. بے شک آج میں بڑی کنوکشن کے ساتھ، بڑی بالکل کرسٹل کلیئر ویژن کے ساتھ یہ بات جانتا ہوں کہ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے جو ہے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہدایت کا راستہ ہے ہی نہیں. سارے راستے ٹھیک ہیں، انبیاء کے تھے، لیکن سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا راستہ حقیقت ہے. اب جب ہم اس راستے سے دور ہوتے ہیں تو بیٹا اندھیرا ہوتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ شیڈز کو سمجھیں. یعنی یہ اب میں ایسے ہاتھ رکھا ہوا نا تو یہ شیڈ پڑا ہے نا یہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ اس لائٹ اور اس کے درمیان کوئی چیز آ گئی، کوئی بلاکیج ہے. جب بھی آپ کی زندگی میں شیڈی ایریاز آتے ہیں، آپ کے ویژنز بلاک ہوتے ہیں، آپ کی چیزیں سمجھ نہیں آتی، آپ کو اپنے اندر کے ویژن سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، راستہ نہیں مل رہا ہوتا، اس کا مطلب ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے. اب یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت اگر ہمیں راستہ چاہیے تو صرف اور صرف سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے سے ملے گا.